پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. سیاست ہو رہی ہے بجٹ کے اوپر، معیشت پر، اور معیشت پر جہاں پر حکومت اپنے اعداد و شمار دے رہی ہے، اپوزیشن اپنے اعداد و شمار دے رہی ہے، وہیں پر الزامات بھی لگائے جا رہے ہیں. ایک سیمینار پی ایم ایل این کی طرف سے ہوا ہے، اس میں جو مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے ماہرین معاشیات ہیں انہوں نے گفتگو کی ہے. اس کا جواب پھر حکومت کے جو ماہرین معاشیات اور وزیر خزانہ ہیں ان کی طرف سے دیا گیا ہے. اسی طرح سے بلاول صاحب نے بھی آج پریس کانفرنس کرتے ہوئے بجٹ کے اوپر بات کی ہے، لیکن انہوں نے سیاسی انداز میں گفتگو کی ہے. پھر بلاول صاحب نے صرف بجٹ ہی پر بات نہیں کی بلکہ انہوں نے مسلم لیگ نون کو بھی آڑے ہاتھوں لیا ہے اور نواز شریف صاحب کو بھی ٹانٹ کرتے ہوئے، طنز کرتے ہوئے انہیں رائیونڈ کا وزیر اعظم اور ملک سے بھاگا ہوا شخص قرار دے دیا. اور اسی طرح سے نواز شریف صاحب کے حوالے سے عمران خان صاحب نے بھی نام لیے بغیر آج تنقید کی ہے. اور پھر پی ڈی ایم پر انہوں نے کہا ہے، خاص طور پر جو عمران خان صاحب کا بیان جس پر گفتگو ہونی چاہیے، وہ کہتے ہیں کہ جی خود کو پی ڈی ایم یہ ڈیموکریٹک کہہ رہے ہیں اور فوج سے کہتے ہیں کہ حکومت گرا دو. ان کی اس بیان کا کیا مطلب ہے؟ وزیر اعظم کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ تو آج بجٹ پر آنے والے جو دونوں طرف کے اعداد و شمار ہیں اس کے حوالے سے، اور پھر جو وزیر اعظم کا بیان اور بلاول صاحب کی جو پریس کانفرنس ہے، ان تمام چیزوں پر آج ہم گفتگو کریں گے. میرے ساتھ احمد عارف صاحب موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ ارشاد صاحب، خوش آمدید. اور یہ مقبول جان صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں، آپ بھی سینئر تجزیہ کار ہیں. سینیٹر اعجاز چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تحریک انصاف کے رہنما ہیں. اور شیزہ فاطمہ خواجہ صاحبہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں، ایم این اے ہیں، مسلم لیگ نون کے ساتھ آپ کا تعلق ہے. تمام مہمانوں کو خوش آمدید. سب سے پہلے میں آپ کو پرائم منسٹر کا اسٹیٹمنٹ سنوانا چاہتا ہوں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیموکریٹک جو خود کو ڈیموکریٹک کہلواتے ہیں وہ فوج کو کہہ رہے ہیں کہ حکومت گرا دو. کیا کہا ہے وزیر اعظم نے؟ سنیے. تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی، پہلے ہفتے میں شروع ہو گیا تھا کہ جی کدھر نیا پاکستان، اور پہلے ہفتے میں شروع ہو گیا کہ گورنمنٹ فیل ہو گئی ہے. تو 2.5 سال بڑے صبر سے گزارے. کہتے ہیں کہ جی ہمیں این آر او دیں، نہیں تو ہم گورنمنٹ گرا دیں گے. فوج کو بلا رہے ہیں کہ فوج آگے گورنمنٹ گرا دے. اپنے آپ کو ڈیموکریٹک موومنٹ کہتے ہیں. یہ سارے جو مافیاز ہیں یہ اپنے مفادات کی حفاظت کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور اس کے لیے وہ تیار ہیں گورنمنٹ گرانے کے لیے، کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں. بجٹ پر ہم بعد میں آتے ہیں، لیکن شیزہ فاطمہ صاحبہ، یہ پرائم منسٹر جو کہہ رہے ہیں کہ خود کو ڈیموکریٹک موومنٹ کہتے ہیں لیکن فوج کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ آگے حکومت گرا دو، یہ دوہرا معیار نہیں ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، بات یہ ہے کہ پہلے تو پرائم منسٹر صاحب بتا دیں کہ کون فوج کو بلا رہا ہے، کس نے فوج سے رابطہ کیا ہے، یا تو یہ بات سامنے لے آئیں. یہ پہلے دن سے جو ہے اس طرح کے بے نام قسم کے، کوئی نام لیے بغیر، پہلے کہتے تھے میرے سے این آر او مانگنے آ رہے ہیں، میرے سے پتہ نہیں 7 لوگوں نے شاید این آر او مانگا ہے. اچھا، ویسے اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو سنوا دوں مریم صاحبہ کا بیان جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ فوج سے مذاکرات کی خواہش کا اس کی لیڈرشپ کیسے کر رہی ہے. ذرا مریم صاحبہ کا بیان سنوائیے گا. جی، اگر مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. پاور ٹاکس ٹو پاور. پاور جو ہے وہ کمزوری سے بات نہیں کرتی. جہاں آپ نے کمزوری دکھائی وہاں آپ کا دشمن آپ پہ اٹیک کرے. ٹرے میں رکھ کے آپ کو کبھی کوئی چیز نہیں ملتی، آپ کو اپنا حق لڑ کے لینا پڑتا ہے، چھین کے لینا پڑتا ہے. شیخ صاحبہ، پاور ٹاکس ٹو پاور اور مزاحمت اس لیے ہو رہی ہے کہ مفاہمت ہو سکے، اس کا کوئی اور مطلب ہے تو بتا دیجئے. پاور ٹاکس ٹو پاور تو بالکل ٹھیک بات ہے. دیکھیے میری بات سنیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کہیں گورنمنٹ گرانے کی بات نہیں ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ مزاحمت تو ہم کر رہے ہیں، پی ڈی ایم اور کیا کر رہی ہے. یہ جو ساری آپ کی پروٹیسٹ ہیں یا جو ہم چاہے وہ اسمبلی میں ہو یا باہر ہو، یہ مزاحمت ہی کا طریقہ ہے نا، ڈیموکریٹک طریقے سے کری. اس میں ان ڈیموکریٹک کیا ہے؟ مطلب آپ مجھے بتا دیں ابھی تک پی ڈی ایم میں کیا ایسی چیز اس نے کی ہے جو آپ کو ان ڈیموکریٹک دکھائی تھی؟ یہ پاور ٹاکس ٹو پاور، یہ ایک پاور تو پی ڈی ایم ہو گئی، دوسری پاور کون سی ہے؟ پاور ٹاکس ٹو بالکل. دیکھیں، پاکستان میں ملٹیپل سٹیک ہولڈرز ہیں پاور کے، ویدر اٹس دا گورنمنٹ، ویدر اٹس دا اسٹیبلشمنٹ، ویدر اٹس دا اپوزیشن. بالکل تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں، کوئی بھی سٹیک ہولڈر دوسرے سٹیک ہولڈر سے تب تک بات نہیں کرتا جب تک اس کا کوئی آپ اپنی اسٹرینتھ نہیں شو کرتے. اور پی ڈی ایم یقیناً اپنی اسٹرینتھ شو کرے گی. اور مزاحمت کا، پروٹیسٹ کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ آپ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیکھیں، بات تو آخر پہ ٹیبل پہ ہی ہونی ہوتی ہے. جنگ بھی ختم ہوتی ہے کس کے ساتھ؟ ڈیموکریٹک موومنٹ فورسز کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ دیکھیں، پاکستان کے اندر جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ بالکل ڈیموکریٹک گورنمنٹ بھی ہے اور اسٹیبلشمنٹ از این ایکول سٹیک ہولڈر. اینڈ اس کے اندر جب آپ کو ایک کنسنسس ڈیولپ کرنا پڑتا ہے تو سب کو ٹیبل پہ بیٹھنا پڑتا ہے.
اب جب تک سب ٹیبل پہ نہیں بیٹھیں گے، ہمارا اس وقت ہم اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں اس ملک کے اندر کہ ہمیں اپنے سوشل کانٹریکٹ کو ریویو کرنا پڑے گا اور رینیو کرنا پڑے گا، اینڈ اس کے اندر تاکہ ہر انسٹیٹیوشن، ہر اسٹیک ہولڈر اپنی کانسٹیٹیوشنل باؤنڈریز میں رہ کے کام کرے. اس کے لیے ہمیں یقیناً دوبارہ ٹیبل پہ بیٹھ کے اپنا سوشل کانٹریکٹ ری ڈرافٹ کرنا پڑے گا اور اپنی باؤنڈریز اور لمٹس کو سمجھنا پڑے گا اور پہچاننا پڑے گا. اس کے اندر کوئی اس قسم کی تو آئین کی شکل میں پہلے سے موجود نہیں ہے اس طرح کا کوئی ڈرافٹ جو آپ کرنا چاہتے ہیں؟ تو اپنا کوئی خدشہ ہے، اگر ان کو کوئی اپنا خدشہ ہے کہ ان کی حکومت جا رہی ہے یا یہ خود سلیکٹڈ تھے اور اب ان کو اپنی سپورٹ نکلتے ہوئے نظر آتی ہے، یا ان کے جو بھی اپنی انٹرنل انسیکیورٹیز ہیں وہ ہمارے پہ نہ ڈالیں. یہ ایز اے گورنمنٹ فیل ہو رہے ہیں، اور وہ انسیکیورٹیز یہ کہنا کہ کوئی اور ان کو فوج کو کہہ رہا ہے، فلانے کو کہہ رہا ہے گرانے کو، بیچ میں انہوں نے انٹرنیشنل پاورز کی بھی بات کی تھی ایک پوائنٹ پہ، تو یہ اپنی فیلئر کو جو ہے وہ ہمارے اوپر نہ ڈالیں برائے مہربانی، اپنی پرفارمنس کی. چلیں میں ادھر اگر آپ اجازت دیتے تو اعجاز چودھری صاحب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اعجاز چودھری صاحب، یہ کس نے کہا ہے کہ فوج حکومت گرا دے؟ یعنی پی ڈی ایم کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں یا اپوزیشن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ تو اپوزیشن کے کس شخص نے کہا ہے وہ انوائٹ کیا کہ فوج کو حکومت گرا دے؟ پرائم منسٹر کو ریفر کر رہے ہیں. جی بہت شکریہ اسد اللہ خان. شہزہ فاطمہ میری بیٹی ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یعنی جب تحریک انصاف کی حکومت آئی تو ہماری اپوزیشن نے یعنی چند روز کے اندر، اور بالخصوص جب 100 دن والی بات ہوئی تو بہت واویلا مچایا کہ یہ اپنے بوجھ کے تحت ہی گرنے والے ہیں اور یہ ایک دن بھی نہیں چل سکیں گے، ایک ہفتہ بھی نہیں چل سکیں گے. یہ ایک موقف اختیار کیا. اس کے بعد ان کا ایک بیانیہ جو تھا وہ فوج سے جا کر بات چیت کے ذریعے کوئی معاملہ حل کرنے کا تھا. ریکارڈ کے اوپر ہے محمد زبیر صاحب، ریکارڈ کے اوپر ہے شاہد خاقان عباسی صاحب. یہ کوئی ڈھکی چھپی تو بات نہیں ہے. ریکارڈ کے اوپر ہے مریم بی بی کے جنہوں نے یعنی بات چیت کی. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی چھپی ہوئی کہانی ہے کہ فوج کے ساتھ بات چیت یہ کرنا چاہتے تھے. جیسے لفظ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، میرا خیال ہے میں تو اتنا میچیور اور زندگی میں آگے بڑھ چکا ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیا ہوتی ہے. یہ مایوس ہوئے اس سے، اور یہ جب مایوس ہوئے تو پھر انہوں نے پی ڈی ایم کا ڈول ڈالا، مزاحمت کا راستہ. پی ڈی ایم ایک منتشر الخیال لوگوں جی منتشر نہیں، انہوں نے کیا مزاحمت کرنی ہے؟ یعنی جو ساری ایلیٹ کلاس ہے پاکستان کی، جو 35 سے 40 سال تک اس ملک کے اوپر حکمران رہے ہیں، جو ارب پتی اور کھرب پتی لوگ ہیں، یہ کبھی مزاحمت کر سکتے ہیں؟ مزاحمت کرتے ہیں ہمارے جیسے ہیو ڈاٹس جو سڑک پہ رہتے ہیں، جو کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، جن کے پاس زندگی کی وہ ساری سہولتیں نہیں ہوتی کہ جو بنیادی طور پہ ہوں. آپ مجھے بتائیے ان میں سے کون ایک ایسا، ایک نام نہیں لے سکتے آپ پی ڈی ایم میں جو کروڑ پتی اور ارب پتی سے کم ہو؟ یہ کیسے مزاحمت کریں گے؟ یہ انہوں نے کیا. 2-4 جلسے کیے. 8 دسمبر کو جب لاہور کا جلسہ فلاپ ہوا، ٹوٹل فلاپ تھا یہ وہ، اس کے بعد ورنہ تو بم چل رہے تھے، ایٹم بم، اور کوئی آر اور پار ہو رہا تھا. اور ان کو یہ پتہ چلا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ بہت ہی حقیقت پسندانہ سیاست کرتی ہے. اس نے ان کی ناک رگڑی گڑی خدا بخش کے اندر زندہ باد کے نعرے لگوائے، اور اس کے بعد انہوں نے بہن بھائی ہونے کا ایک کام کیا. لیکن پیپلز پارٹی کے جو سینئرز تھے، 8 دسمبر میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں، یعنی اعتزاز احسن صاحب نے کہا تھا کوئی استعفے نہیں دے گا، تمام بلدیاتی الیکشن لڑیں گے، سینٹ کے اندر انتخابات میں جائیں گے. مسلم لیگ کو چاروں شانے چت کر دیا انہوں نے اپنی سیاست کے اندر، لوز کیا پی ایم ایل این نے. صورتحال یہ ہے کہ یہ سینٹرل پنجاب کی ایک چھوٹی سی جماعت ہے، نہ سندھ میں، نہ بلوچستان میں، نہ خیبر پختونخوا میں، نہ جی بی میں. سینٹرل پنجاب کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے. پیپلز پارٹی سٹیک ہولڈر ہے، حکومت ہے اس کی سندھ کے اندر. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی اگر یہ سمجھ جائیں عمران خان کی اس بات کو کہ آپ حکومت نہیں گرا سکتے، یہ اب تو حصوں بخروں میں تقسیم ہو گئے. ساری
پی ڈی ایم بھی اکٹھی ہو جائے، عمران خان کی حکومت کو یہ رتی برابر بھی ذکر نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان کو معلوم نہیں ہے اس ملک کی 70% آبادی دیہات کے اندر ہے، اور پچھلے 2.5-3 سال کے اندر ہر فصل کے اندر منافع ہوا ہے کسان کو، کاشتکار کو اور کھیت مزدور کو۔ چلیں ذرا میں بجٹ پر آتا ہوں، بجٹ کے جو اسپیکٹس ہیں جس پر بات ہو رہی ہے، میں ایک فکرہ جی اگر آپ مجھے سر اجازت دے دیں میں ذرا واپس آ جاتا ہوں، لیکن اچھا ایک فکرہ کہہ لیجئے جی، ایک فکرہ کہہ لیجئے جی، پلیز کیری آن۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 33 مہینے کی اس حکومت میں 15 ماہ کووڈ میں گزرے، 5 ماہ اس کے اندر کرفیو جیسا حال رہا، اس کے باوجود گورنمنٹ نے ڈوبا ہوا ملک، یعنی بینک کرپسی 9 ارب ڈالر تھے ہمارے پاس، اور اگلے سال 10 ارب ڈالر کا ہم نے واپس قرضہ کرنا تھا۔ میں آپ کو سنواتا ہوں نا، جو اپوزیشن اعداد و شمار دے رہی ہے ذرا اس پہ بھی بات کرتے ہیں، آپ اس کا جواب دیجئے گا۔ آپ تو اپنے فگرز دے رہے ہیں، لیکن اپوزیشن جھوٹ بولتی ہے، اپوزیشن جھوٹ بولتی ہے۔ اگر یہ سچے ہوتے نا، یہ پاکستان چھوڑ کے کبھی نہ جاتے۔ نواز شریف بیٹے، بھتیجے، داماد سب بھاگ گئے ہوئے ہیں یہاں سے۔ سچا آدمی وہ میدان میں کھڑا رہتا ہے، وہ بھاگتا نہیں۔ میں واپس آتا ہوں سر، آپ کے پاس بجٹ پہ ذرا بات کرتے ہیں۔ ارشاد صاحب مجھے سر یہ بتائیے، اس جملے کا کیا مطلب دیا جائے کہ جب مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ پہلے مزاحمت ہوتی ہے تو مفاہمت ہوتی ہے، یہ مفاہمت کس سے ہوگی؟ عمران خان سے مفاہمت ہوگی کیا؟ حکومت کی بات ہو رہی ہے، کس سے مفاہمت کی بات ہو رہی ہے؟ پاور ٹاکس ٹو پاور، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سے کیا الٹیمیٹ گول سامنے سمجھ آتا ہے پی ڈی ایم کا کہ الٹیمیٹ گول یہ ہے کہ ہم پہلے مزاحمت کریں تاکہ پھر مفاہمت کی بات ہو اور ہم آگے آ سکیں؟ جی اصل میں وہ تو کلیئر ہے، کیونکہ جس سے محمد زبیر صاحب مذاکرات کر رہے تھے یا جن کا نام لے کے جلسوں میں جن کو متون کیا جا رہا تھا، ظاہر ہے کیا مسئلہ تھا؟ کوئی ذاتی لڑائی یا کوئی ایسا شریکہ تو نہیں ہے نا، ظاہر بات ہے یہی پاور سٹرگل تھی جس کی وجہ سے نام لیے جا رہے تھے۔ اور یہ چونکہ تاثر ہے یا اپوزیشن نے تاثر دیا ہے کہ عمران خان صاحب کو وہ لوگ لائے ہیں جو طاقت میں ہیں، جن کے پاس طاقت ہے، اور اگر ہم ان کو بلیک میل کر کے پریشرائز کر کے الگ کر دیں عمران خان سے تو شاید پھر ہمارا راستہ کھل سکتا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن جو پرابلم ہے اپوزیشن کی ہی نہیں، یہ ہماری تمام سیاسی جماعتوں کی، اس میں مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف بھی شامل ہے۔ ہمارے جو سیاستدان ہیں، نہ تو انہوں نے کیپیسٹی بلڈنگ کی اپنی، نہ اپنے ساتھیوں کی، کہ اتنے سال سیاست میں رہنے کے باوجود آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ اپنے صرف اقتدار کی خواہش سے آگے بڑھ کے کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، صحیح، اپنے مفادات سے آگے بڑھ کے کچھ اس وقت خطے میں کیا ہو رہا ہے، اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کسی کو احساس ہی نہیں ہے، کسی کو ادراک ہی نہیں ہے اس صورتحال کا۔ میں مثال دوں گا ترکی کے اردوان کی اور ان کی پارٹی کی، ایک ایسے ریاست میں اور ایک ایسے سسٹم میں جہاں ان کی کوئی جگہ ہی نہیں بنتی تھی، نہ صرف انہوں نے جگہ بنائی بلکہ اقتدار میں آنے کے بعد اپنا ایجنڈا پروموٹ کیا اور ان رکاوٹوں کو دور کیا جن کی وجہ سے وہاں اسلام کا نام لینا، اذان، نماز، روزہ پر پابندی تھی، اس پابندیوں کو بھی ہٹوایا۔ تو اس کا مطلب ہے ان کے پاس ایک ویژن تھا۔ ہمارے ہاں یہ ایک مسئلہ ہے کہ کیپیسٹی بلڈنگ پر زور ہی نہیں دیا گیا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پارٹی کی جمہوری بنیادوں پر تشکیل ہے جو ایک قوت فراہم کرتی ہے آپ کو، وہ بھی نہیں ہے۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دیانتدار کارکنوں کو پذیرائی بخشنا، وہ بھی ہمارے سیاسی جماعتوں میں نہیں ہے۔ اسی وجہ سے پھر انحصار ہوتا ہے ان قوتوں پر جن کے پاس ووٹ کی طاقت، اور پھر اقتدار میں اسی کے ذریعے آنے کی کوشش کی جاتی ہے، عوام کے ذریعے آنے کی کوشش نہیں۔ اگر عوام کے ذریعے آپ نے آنا ہو تو پھر آپ یہ تحریکیں نہیں چلاتے کہ جی فلاں ان کو چاہیے کہ حکومت کو ختم کر دیں، یہ تحریکیں نہیں چلاتے، اندر کھاتے مذاکرات نہیں کرتے۔ آپ پھر یہ نہیں کرتے کہ جناب والا ایک حکومت کو 5 سال پورے اگر ہم نے کرنے دیے تو یہ بڑی ہماری ناکامی ہوگی۔ کل مولانا فضل الرحمان کہہ رہے تھے کہ اگر ہم نے استعفے نہ دیے تو حکومت 5 سال پورے، بھی عوام نے اس کو مینڈیٹ 5 سال کا دیا ہے، تو آپ کون ہوتے ہیں اس مینڈیٹ کو چرانے والے یا اس کو ختم کرنے والے؟
پھر دوسرا یہ کہ آپ کو روکا کس نے استعفے دینے سے؟ آپ دے دیں. اگر آپ کا اصولی موقف ہے استعفے دینے کا مسلم لیگ نون کا یا مولانا فضل الرحمان کا, تو پیپلز پارٹی دے نہ دے آپ کو دے دینا چاہیے. جس اسمبلی کو آپ جائز نہیں سمجھتے, جس حکومت کو آپ استعفے دینا نہیں چاہتے لیکن بہانے بناتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نہیں دے رہی, تو یہ بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے جو اصل بات تھی کہ جی اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھا جا رہا ہے یا نہیں, اسٹیبلشمنٹ سے مانگا جا رہا ہے امداد تعاون مانگا جا رہا ہے نہیں, یہ حقیقت ہے, مانگ رہے ہیں. لیکن ایک بات جو ہمارے سیاستدانوں کو سمجھنی چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے پارٹ آف دی گورنمنٹ ہے, پارٹ آف دی سسٹم ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ صرف فوج کا نام نہیں ہے, وہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو دانشور ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کسی اور چیز کا نام ہے. فوج اس کا ایک حصہ ہے, حکومت بھی اس کا حصہ ہے, سیاستدان بھی اس کا حصہ ہے, میڈیا بھی اس کا حصہ ہے, بیوروکریسی بھی اس کا حصہ ہے, ٹاپ جو بزنس جو ہے اشرافیہ وہ بھی اس کا حصہ ہے. لیکن اگر ایک آئین کے تحت جو ماتحت ادارے ہیں منتخب حکومت کے, وہ ان کو آپ حکومت سے الگ کرنا چاہتے ہیں یا غیر جانبدار کرنا چاہتے ہیں, تو یہ بذات خود ایک غیر جمہوری رویہ ہے. آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان اداروں کو طاقتور کرنا چاہتے ہیں جن کا آپ صبح شام رونا روتے ہیں کہ وہ مداخلت کرتے ہیں, وہ طاقتور ہو گئے. تو اس لیے میرا خیال ہے سیاستدانوں کو چاہیے کہ ادھر دیکھنے کی بجائے مل جل کر معاملات کو خود طے کریں. الیکشن کا معاملہ ہو, اسمبلیوں کا معاملہ ہو, سینٹ کا معاملہ ہو, یا خارجہ پالیسی اور داخلہ پالیسیوں کا معاملہ ہو. اس وقت افغانستان کی جو صورتحال ہے اس سب سے زیادہ اتحاد و اتفاق کا تقاضا کرتی ہے, لیکن ہمارے سیاستدانوں نے لڑائی چھیڑی ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہے, بہت سارے امپورٹنٹ چیزیں ہیں اس پر بات نہیں ہو رہی, یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور یہ صاحب سر, میں بلاول صاحب نے آج جو تقریر کی ہے, پریس کانفرنس کی ہے, اس میں وہ انہوں نے کیا ہے نواز شریف صاحب کو بھی, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ رائیونٹ کے وزیر اعظم تھے اور رائیونٹ کے وزیر اعظم جو ہیں وہ ان کو باہر بھجوا دیا گیا ہے. میں آپ کو سنوا دیتا ہوں, پھر کامنٹ کیجئے گا. یہ کس قسم کا ایک پاکستان ہے؟ رائیونٹ کا وزیر اعظم کو کنوکشن کے باوجود باہر بھیجا جاتا ہے, لندن میں بیٹھا ہے. اس انصاف کا نظام میں, اس احتساب کا نظام میں, اس نیا پاکستان جہاں NRO نہیں دیا جاتا ہے. ایک تیر سے دو شکار کیے ہیں. اور یہ صاحب انہوں نے حکومت پہ بھی ٹونٹ کیا کہ آپ نے باہر کیوں بھجوایا, اور اپوزیشن سے یعنی PMLN سے اپنی ساتھی جماعت سے بھی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ تو ڈر کے بھاگ گئے. اور یہ صاحب دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو باتیں بلاول نے کی ہیں وہی باتیں کل جسٹس صاحب نے سپریم کورٹ کے ہائی کورٹ کے نظام انصاف کے اوپر سوالات پوچھے ہوئے. آپ خود سوچیں کہ اس پورے کے پورے سینیریو کے اندر کیا اس لوگوں کے اندر 22 کروڑ کے عوام میں سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو ٹی وی پہ آتے ہیں, جو ٹی وی سنتے ہیں, بہت میں آپ کو بتاؤں بہت کم لوگ ہیں جو اوپینین میکر ہوتے ہیں. پورا محلہ جو ہے ایک بندے کے اوپینین سے اس کو نہیں اندازہ ہوا, صاف اندازہ ہوتا ہے. اور وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ مراعات جو ہیں یہ کیوں نہیں چلتی ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہوں, ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو, ہماری کچھ اور ہو, ہم زندگی کے اندر ہم نے پاکستان کے اندر یہ تصور ہی نہیں کیا کہ ہم اسٹیٹس کو سے باہر نکل کے بڑا فیصلہ کریں. یہ ہے مسئلہ ہمارا. یہ ہو جائے گا پھر تمام برباد ہو جائے گا. کل کو دنیا اٹھ کھڑی ہوگی, پبلک آ جائے گی, اس کا مخالفت کیوں کرتے ہو, دنیا میں فلاں ملک ہمارے خلاف ہو جائے گا. آپ مجھے بتائیے, پورا نواز شریف کا کیس, میں لا گریجویٹ, ٹھیک ہے, میں نے پوری زندگی قانون کے اندر گزاری ہے, میں نے اپنا ہائی کورٹ کا لائسنس ہے میرا ایڈوکیٹ کا. آپ مجھے بتائیے کوئی مجھے شخص بتا سکتا ہے ایک قائل کرتے کہ میاں محمد نواز شریف کا باہر جانا دنیا کے کسی کا پاکستان میں نہ کرے انٹرنیشنل لا کے تحت, جو کہ یہ کہتا ہے, انٹرنیشنل لا یہ کہتا ہے کہ قیدی کے دروازے کے اوپر اس کے گھر میں کرامبل ہاسپٹل آ سکتا ہے, لیکن جنرل ہے, میں آپ کو انٹرنیشنل لا بتاتا ہوں, یعنی کہ وہ لیکن اس کے گھر میں آ سکتا ہے, وہ باہر نہیں جا سکتا. پھر ایک ایسی جگہ بھیجتے ہیں آپ اس کو جہاں آپ کی جورسڈکشن ہی نہیں ہے, جہاں سے آپ پکڑ کے نہیں لا سکتے. پھر ایک ایسے بندے کو بھیجتے ہیں کہ جو وہاں پکڑنے جائے گا تو اگر وہ اس کے اغوا کا مقدمہ کر دے تو وہ واپس نہیں جا سکتا, میرے تو اس راستے میں نہیں. پھر پوری کی پوری ایڈمنسٹریشن اس کا ساتھ دیتی ہے, اور اس ایڈمنسٹریشن کے اندر وہ سارے کا سارا اس کا راستہ وار کیا جاتا ہے. یہ کیا ہے, یہ کیوں ہے, آپ کا پورا نیریٹو کہاں چلا جاتا ہے,
جی بلاول نے کہا، اب کل بلاول کے ساتھ یہی ہو جائے گا، ووٹ کا بھی یہی صحیح ہے. چلیں یہ جو باتیں بلاول نے کی ہیں اور جو آپ کہہ رہے ہیں اس کا جواب تو اعجاز چودھری صاحب دے سکتے ہیں. کہ چھوٹے سا بریک لے لیتا ہوں، بریک کے بعد واپس اور میں چاہوں گا کہ شیزہ فاطمہ صاحبہ بھی اس کا جواب دیں کیونکہ انہوں نے ظاہر ہے براہ راست نواز شریف صاحب کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے. ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم بجٹ کے ان پہلوؤں پر آئیں جس پر حکومت اور اپوزیشن کا موقف مختلف ہے، جس میں حکومت اپوزیشن کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں اور اپوزیشن حکومت کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ شیزہ فاطمہ صاحبہ آپ بلاول صاحب کے بیان کو رسپونڈ کرنا چاہیں گی جس میں انہوں نے راولپنڈی کے وزیر اعظم کے ملک سے باہر بھاگ جانے پر جو ہے وہ طنز کیا ہے. اور وہ کئی بار پہلے بھی کہہ چکے ہیں، آصف زرداری صاحب کہہ چکے ہیں کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں، لیڈ کریں، ہم سب استعفے دے دیتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں اور پوری جو پی ایم ایل این کی قیادت ہے وہ ابھی تک بار 2 راؤنڈز کر چکی ہے جیل کے. ایک دفعہ جا کے بیلز پہ واپس آ کے دوبارہ جا کے پھر سے واپس آ گئی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پروسیکیوشن گورنمنٹ کا کام ہے، گورنمنٹ پروسیکیوشن مکمل کرے تو اس کے بعد جو ہے وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوتا ہے. جہاں تک میاں نواز شریف صاحب کی بات ہے اور ان کی کنوکشن کی بات ہے اور ان کے باہر جانے کی بات ہے، دیکھیے ان کی طبیعت خراب ہوئی نیب میں، حکومت نے پنجاب حکومت کے میڈیکل بورڈز بیٹھے، ایک بدل کے دوسرا بیٹھا، حتیٰ کہ فیصل مسعود صاحب جو اس وقت آپ کے فیڈرل ہیلتھ کے ایڈوائزر ہیں اور وزیر اعظم صاحب کے بہت کلوز دوست ہیں، انہوں نے بھی اینڈ پہ ایڈوائز کیا کہ ان کی طبیعت خراب ہے اور ان کو باہر جانے دیا جائے علاج کے لیے. کورٹ نے اجازت دی، کورٹ کی اجازت کے مطابق گئے اور کورٹ کی اجازت کا یہ کنکلوژن تھا کہ when the doctor deems fit، جب ڈاکٹر ان کو فٹ ڈکلیئر کرتے ہیں تو وہ واپس آ جائیں. بیچ میں کووڈ آ گیا، ان کے علاج میں obviously ڈیلے بھی آ گیا، ابھی بھی ان کی روزمرہ علاج جو ہے وہ مانیٹر ہوتا ہے. تو اس طرح کی بات کر دینا، اگر این آر او کی بات کرنی ہے تو پھر تو دیکھیں ہم بھی 100 سوال اٹھا سکتے ہیں کہ آج تک پی 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 کا ایک بھی لیڈر سوائے خورشید شاہ صاحب کے کوئی بھی جو ہے وہ جیل کے پیچھے نہیں گیا. تو پھر کیا گورنمنٹ نے پی 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 کو یا کسی اور نے پی 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 کو این آر او دے رکھا ہے کہ ان کی لیڈرشپ میں سے کوئی بھی آج تک جیل میں نہیں گیا؟ صحیح حقیقی اپوزیشن تو ہم کر رہے ہیں، چاہے وہ شہباز شریف ہوں، چاہے وہ مریم نواز ہوں، چاہے وہ حمزہ شہباز ہوں، چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں، چاہے وہ خواجہ آصف ہوں جو آج بھی جیل میں ہیں، چاہے وہ شاہد خاقان ہو، احسن اقبال ہو، سعد رفیق ہو، مفتاح اسماعیل ہو. پنجاب کے اندر متعدد لوگ ہمارے ایم پی ایس تو وہ بھی بہت سارے نام بتا سکتے ہیں. آصف زرداری ان میں سے ایک ہیں، خورشید شاہ ان میں سے ایک ہیں. وہ تو کہتے ہیں خورشید شاہ صاحب جو ہیں وہ ابھی تک باہر نہیں آ سکے. پھر شجیل میمن نے جیل کاٹی ہے، پھر ڈاکٹر آصف نے جیل کاٹی ہے. حکومت کے اندر ہارڈلی کوئی ان کا پولیٹیکل لیڈر جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی کر رہا ہے وہ جیل. دیکھیں الزام لگانے کو 100 الزام لگائے جا سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف کی جہاں تک بات ہے ان کو کورٹ نے اجازت دی ہے اور وہ لیگلی باہر گئے ہیں. وہ ایک دفعہ باہر تھے، ان کے خلاف فیصلہ آیا، وہ اپنی بیٹی سمیت واپس آئے. پاکستان کی ہسٹری میں آپ کو کوئی اس طرح الیکشن کے قریب جی وہ واپس آئے، وہ وہاں سے ایئرپورٹ سے سیدھا جیل گئے، اپنی بیٹی کے ساتھ جیل گئے اور وہ آج بھی اپنے ملک واپس آئیں گے. ایسی بالکل کوئی خطرے خدشے کی بات نہیں ہے. اور مطلب اس طرح کے الزامات لگا دینا میرے خیال سے اس وقت جہاں پہ ہم کھڑے ہیں، آگے بجٹ آنے والا ہے، ہمارے پاس عام عوام سے متعلق 1000 چیزیں ہیں جو ڈسکس کرنے والی ہیں اور جو آگے لے چلنے والی ہیں. بجائے تو دعوت دے رہے ہیں آپ کو. آج انہوں نے کہا ہے کہ آئیے ہمارے ساتھ مل کر بجٹ کا راستہ روکتے ہیں. بلاول صاحب کہہ رہے ہیں آئیے مل کر روکتے ہیں، تو آپ ان کی دعوت قبول کریں نا. دیکھیں اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ بالکل آگے فیصلہ کریں گے. انہوں نے پہلے بھی جو ہے بجٹ کے معاملے کے اوپر پارلیمنٹری جو اپوزیشن ہے اس کو اکٹھا کیا تھا. اب آگے چل کے دیکھتے ہیں بجٹ 11 کو جو ہے وہ پیش ہونا ہے، تو اس کے اوپر ہم کس طرح چلیں گے اور کیا فیصلہ ہوگا یہ ابھی اگلے ہفتے میں انشاءاللہ پتہ چل جائے گا. بالکل صحیح ہے. اچھا ابھی آپ کہہ رہے تھے اعجاز چودھری صاحب کے جو اپوزیشن نے پریس کانفرنس کی ہے بجٹ کے حوالے سے وہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کے غلط ہیں. میں آپ کو شاید خاقان عباسی صاحب کا ایک بیان سنوانا چاہتا ہوں، پھر بتائیے گا کہ یہ اعداد و شمار غلط ہیں. جب ہم نے حکومت چھوڑی سرکولر ڈیٹ 1150 ارب پہ تھا، آج وہ 2150 ارب سے بڑھ چکا ہے. 3 سال سے کم عرصے میں سرکولر ڈیٹ میں 1000 ارب کا اضافہ ہوا ہے. اس وقت جو بڑھنے کی شرح ہے وہ 700 ارب روپے سالانہ پہ پہنچ چکی ہے. جی اعجاز چودھری صاحب یہ اعداد و شمار غلط ہیں؟
اچھا جی، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ نواز شریف صاحب کو تو عدالت نے کچھ دنوں کے لیے، کچھ ہفتوں کے لیے چھوڑا تھا، اور اس کے بعد ان کی فزیکل کنڈیشن سیٹسفیکٹری ہونے کے باوجود وہ واپس نہیں آئے. اس سے بڑا اور کوئی تفاوت نہیں ہوگا. ایک چھوٹا سا سوال کروں اگر آپ اجازت دیں. سر مجھے ایک چھوٹے سے سوال کا جواب دیں. جب وہ واپس نہیں آئے، آپ کی حکومت نے، صوبائی یا وفاقی حکومت نے کسی بھی فورم پر جا کر ان کو واپس لانے کے لیے کسی بھی عدالت میں کوئی درخواست کیوں دائر نہیں کی؟ خاموشی کیوں اختیار کر لی؟ دیکھیں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اصل میں ہم نے یعنی برطانیہ کی سطح پہ اپنی ایفرٹس کی ہیں اور اس وقت وہ جاری ہیں، اور ان کے پاسپورٹ ختم ہونے کے بعد اس بات کے امکانات بھی ہیں کہ انہیں وہاں سے بے دخل کر دیا جائے. ایسا نہ کہیں کہ ہم نے سر یہ سوال جسٹس علی باقر ندوی صاحب نے کچھ دن پہلے جسٹس علی باقر ندوی صاحب نے ڈپٹی اٹارنی جنرل سے پوچھا تھا. انہوں نے کہا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی شہباز شریف باہر جائیں گے تو واپس نہیں آئیں گے، انہوں نے ضمانت دی تھی وہ واپس نہیں آیا. تو انہوں نے کہا کہ جس کی انہوں نے ضمانت دی تھی وہ واپس نہیں آیا، تو آپ کیا حکومت کسی فورم پر گئی ہے اس کے لیے آج تک، کسی بھی عدالتی فورم پر؟ کیونکہ عدالت سے گئے تھے نا وہ. دیکھیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جب عدالت کی جورسڈکشن سے ایک آدمی باہر ہے تو یہ آپ کسی بھی ماہر قانون سے پوچھ لیں، جب تک وہ جورسڈکشن میں واپس نہ آئے عدالت اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی، جو کہ فیصلہ پہلے وہ کر چکے ہیں. اس لیے یعنی یہ کسی ماہرین سے اس بات کے اوپر پوچھ لیں گے اور میں آپ کو جواب دے دوں گا. جو اصل آپ کا سوال ہے نا، اس سے پہلے مجھے ایک بات کہنی ہے صرف. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تحریک انصاف کوئی انقلابی اقدامات نہیں کر رہی، لیکن میں آپ کو بتاؤں خارجہ پالیسی کے اندر جو ہم نے افغانستان کے حوالے سے کردار ادا کیا، جو ہم نے کشمیر کے حوالے سے اپنا کردار ادا کیا، کوئی ٹریڈ ان کے ساتھ ہم نہیں کر رہے، اور کشمیر کے ایشو کے اوپر ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں. اسرائیل کے ساری مسلم دنیا دباؤ میں ہے. عمران خان نے کہا کہ میں اسے تسلیم نہیں کروں گا، اور اس لیے کہ میں اپنے رب کو جا کے کیا جواب دوں گا. کوئی ایسا حکمران آپ نے پاکستان میں نہیں دیکھا ہوگا کہ جو رب کی جواب دہی کے احساس سے کوئی کام کرتا ہو. پھر جس ملک کے اندر مدینہ کی ریاست کے حوالے سے 73 برس میں کبھی کسی نے بات نہیں کی تھی، اس نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ میں مدینہ جیسی ریاست کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں. قائد اعظم محمد علی جناح نے جو فلاحی مملکت بنائی ہے اس کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے اقدامات کے نتیجے میں اس راستے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ طاقتور کو انصاف کے نیچے لے کے آنا ہے. سسٹم اس قدر زیادہ خراب ہے، یعنی اس کی خرابیوں کے اوپر پوری ایک تقریر کی جا سکتی، بلکہ کتابیں لکھی جا سکتی ہیں کہ اس میں سے کس بات کو اونٹ کی تیری کون سی کل سیدھی کس چیز کو ٹھیک کریں. اب آ جائیے سرکولر ڈٹ کے اوپر. آپ کو معلوم ہے کہ آئی پی پیز کے ساتھ جو معاہدے کیے ہیں، میرا خیال ہے انسانی تاریخ میں اس زیادہ ظالمانہ معاہدے کبھی کسی نے نہیں کیے. دنیا بھر میں بجلی 4 سے 7 سینٹ کی ہے، آپ نے 14-15 سینٹ کی بجلی کا معاہدہ کیا. کیپیسٹی پیمنٹ یعنی ہم کچھ کھائیں پیئیں نہ، پیسے ہم اس کے دیں گے. ہم یعنی ہم روپاؤں والی معیشت، پیسے ڈالروں میں دیں گے. ہم 15% منافع دینا تھا، 60-70% منافع دے رہیں گے. اس کے اندر یہ چیز طے ہے کہ ہر سال سرکولر ڈیٹ بڑھے گا. آپ مجھے بتائیے، جب تک متبادل انرجی کے سورسز نہیں آئیں گے آپ ان سے جان نہیں چھڑا سکتے. اور تحریک انصاف کی حکومت نے 50 سال کے بعد 10 ڈیم بیک وقت شروع کیے ہیں تاکہ اس بجلی سے نجات حاصل ہو سکے، اور سیلابوں سے، اور یہ جو ہم ڈراؤٹ کے اندر ہیں اس وقت، خشک سالی میں ہیں، اس سے مجھے بتائیں 50 سال میں کوئی ڈیم کیوں نہیں بنا؟ کیوں کالا باغ ڈیم کے اوپر یہاں پر بات نہیں کی جا سکتی؟ میں نے جب انجینئرنگ کی تھی نا تو پہلی نوکری کالا باغ ڈیم پروجیکٹ کے اوپر کی تھی، اور قائد اعظم کا شروع کردہ ہوا 1956 میں پیدا ہوا. 1956 میں کالا باغ ڈیم کی جو تھی، لیکن آپ کی حکومت بھی نہیں چاہتی نا کالا باغ ڈیم بنے. سر اس پر تو کوئی، آپ نے بھی 3 سال ہو گئے لفظ نام نہیں لیا کالا باغ ڈیم کا. دیکھیں میں نے ذکر اس کا کیا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں 10 ڈیم ہم بنا رہے ہیں، جس میں مومن ڈیم اور دیابیر بھاشا تیزی کے ساتھ. جی ظاہر ہے میں آپ سے عرض کرتا ہوں نا جی، اس بات کو آپ سمجھ لیں کہ پاکستان میں جس قدر پولیٹیسائز ہو چکا ہے، اس کی بجائے اگر متبادل
اتنا بہترین گریڈینٹ، باغ و بہار ملک ہے پاکستان. قیامت والے دن سارے حکمران جواب نہیں دے سکیں گے رب کے سامنے جا کے کہ انہوں نے خلق خدا کے ساتھ کیا کیا. پانی کے ذخائر نہیں بنائے. کیوں نہیں بنائے آپ نے پانی کے ذخائر؟ دنیا کے پاس 3 سالوں کا پانی ہوتا ہے، امریکہ کے پاس 12.5 سال کا پانی ہے، ہمارے پاس 29 دن کا پانی ہے. اس لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں، تحریک انصاف نے 40-50 سال کا گند صاف کرنا ہے، غلط پالیسیز کو ٹھیک کرنا ہے، اچھے کام کرنے ہیں. اوپر سے اس 33 مہینوں کے اندر 15 مہینے کووڈ کے گزرے ہیں، میں آپ سے عرض کر چکا ہوں. 5 ماہ اس کے اندر بھی کرفیو لگا رہا ہے. اس کے باوجود اگر آپ نے کہا تھا فگرز، آپ مجھے بتائیے جو فگرز پاکستان کی حکومت نے دی ہیں، انٹرنل ادارے کون سے ہیں؟ منسٹری، بیورو آف اسٹیٹسٹکس، اسٹیٹ بینک، کسی نے اختلاف نہیں کیا. دنیا کے ادارے آئی ایم ایف اور دیگر کسی نے اختلاف نہیں کیا. اور اسحاق ڈار کے فج فگرز کے اوپر آپ جرمانے اور سزائیں بھگت چکے ہیں. میں کہتا ہوں آج کوئی تو ثابت کرے گا نا. ٹھیک ہے، چلیں اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے شوکت ترین صاحب نے کہا ہے، وہ تو میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو سنواتا ہوں، اس کا جواب تو شہزاد فاطمہ صاحبہ دیں گی. لیکن مجھے یہ بتائیے اوریہ صاحب کہ اب مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ جی معیشت کا حجم ہم چھوڑ کے گئے تھے $313 ارب کو کم کر کے $296 ارب کا کر دیا ہے. بلاول صاحب دعوت دے رہے ہیں پی ایم ایل این کو کہ آئیں مل کر ہم حکومت کا بجٹ کا راستہ روکتے ہیں. آپ کو کیا اس بات کا امکان نظر آتا ہے کہ بلاول اور پی ایم ایل این دوبارہ پی ڈی ایم پہ نہ صحیح کسی ایک پلیٹ فارم پر یا بجٹ کے لیے مل بیٹھیں اور بجٹ کو روکنے کے لیے اقدامات کریں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ گزشتہ 2-2.5 سال سے آپ دیکھ لیں کہ عمران خان کو ایک بہت بیڈ پریس ملا تھا اس کی پرفارمنس کے حساب سے، باقی جو لیکن یہ گزشتہ 15-16 دنوں سے آپ خود سوچیں کہ پریس کو ہو کیا گیا ہے، کہ اچانک سے کیا ہو گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری قسم کی صورتحال ایسی بلٹ اپ ہوئی ہے جس میں اس پہ اعتراض کرنے کا کسی کو گنجائش باقی نہیں رہ گئی. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو اسٹاک اسٹیج کو کیا ہو گیا ہے. کوئی یہ اب نہیں چھپا سکتا کہ اس نے بمپر کراپس کیسے آ گئے. کوئی یہ نہیں چھپا سکتا یہ ٹیسیان کا کیس کیسے ختم ہو گیا. کوئی یہ نہیں چھپا سکتا یہ باقی جو پرفارمنس. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک بات یاد رکھیں کہ دنیا میں ہر پرفارمنس کسی ملک کی اس کے حالات اور واقعات اور چیزوں کے حوالے سے دی جاتی ہے. پاکستان کی نہیں بلکہ دنیا کی پوری کرائسس میں اندر گزشتہ تقریباً 30 سال میں کووڈ سے بڑا اکنامک کرائسس نہیں آیا. یہ تو طے دنیا پوری مانتی ہے. اور کووڈ کے اندر آپ خود دیکھ لیں کہ کیا کچھ نہیں بند ہو گیا پوری دنیا کا. اس کے اندر سے اگر ایک رے آف دا ہوپ نکلتی ہے تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس کے اوپر آپ ایک ایسا سسٹم بلڈ کریں کہ یہ اس کے اندر سے ایک اچانک نکل آئی. اور اس میں کووڈ اس میں بھی مطلب میں پورا کا پورا کریڈٹ عمران خان کو اس طرح نہیں دینا چاہتا کہ ایک قدرت کی طرف سے ایک پاکستان کو پش فیکٹر ملا. بنگلہ دیش بند ہو گیا، انڈیا بند ہو گیا، آپ کو باوجود کوشش کے بھی آپ اپنی ایکسپورٹ نہیں روک سکتے تھے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے باقی ایک بہت بڑا کیچ ہے اس وقت اور جو امتحان ہے کہ آپ کا مطلب اتنا کشن آ گیا ہے، اس کشن کا حفاظت آپ کریں گے کیا؟ آپ کی اب پتا چلے گا کہ آپ پہلے تو آپ کہتے تھے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اب پتا چلے گا کہ آپ کی پالیسیز کس قسم کی ہوتی ہیں، پرو پور پالیسیز کیسی ہوتی ہیں، باقی چیزیں کیسی ہوتی ہیں. دنیا میں کئی قیمتیں کنٹرول نہیں ہوتی، ایک چیز کی ہوتی ہیں اور ہوتی ہیں فوڈ آئٹمس کی. ہر کسی کی یہ کبھی نہیں. اور سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے کہ دنیا میں مہنگائی کا اثر صرف فکس انکم پہ ہوتا ہے. نہ ریڈی والے کے پاس ہوتا ہے، نہ ٹانگے والے کے پاس ہوتا ہے، نہ پھل کی اس کے پاس ہوتا ہے. سب اپنا اپنا کرایہ ورایہ سب بڑھا دیتے ہیں. اصل مسئلہ اس وقت یہی ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ یہ دونوں مل کے کہیں گے، یہ بڑا عجیب و غریب سوال ہے، یہ $1 ملین سوال ہے اور اس کا جواب صرف فضل الرحمان صاحب سے پوچھنا چاہیے. ٹھیک ہے، چلیں اس پر شاہ صاحب کیا کہتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں پھر وہ جو چیزیں شوکت ترین صاحب نے اسحاق ڈار صاحب پر الزامات لگائے ہیں کہ انہوں نے $20 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ پیدا کیا روپے کو مصنوعی طور پر سپورٹ کر کے یا ڈی ویلیو کر کے. ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد اس پر واپس آ کے بات کرتے ہیں. دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. ارشاد صاحب یہ بتائیے، جو ابھی اوریہ صاحب کہہ رہے تھے کہ $1 ملین کویسچن ہے، کیا بجٹ کا راستہ روکنے کے لیے اپوزیشن مل جائے گی؟ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دوبارہ سے ایک ہو جائیں گے؟
کسی ایک پلیٹ فارم پر؟ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ 5 سال حکومت نے مکمل کرنے ہیں تو اس کے بعد کس طرح بجٹ کا راستہ روکا جا سکتا ہے؟ کیا معلوم نہیں اپوزیشن کو کہ بجٹ اگر پاس نہ ہو سکے تو حکومت گر جاتی ہے، حکومت ختم ہو جاتی ہے؟ تو یہ کون چاہتا ہے؟ نہ بلاول صاحب چاہتے ہیں، نہ میاں نواز شریف صاحب چاہتے ہیں، نہ مریم صاحبہ چاہتی ہیں، نہ شہباز شریف صاحب چاہتے ہیں. مولانا فضل الرحمان چاہتے ہوں گے لیکن ان بیچاروں کی کون سنتا ہے؟ ان کے تو اپنے ایم این ایز تیار نہیں ہے اس کے لیے. یہ تو ایسے کہنے کی باتیں ہیں. اصل میں ایک بلیم گیم چل رہی ہے. پیپلز پارٹی اس لحاظ سے فائدے میں رہی ہے کہ وہ اپنی حکومت سندھ اس نے بچا لی. اس کا جو نیریٹو تھا وہ درست ثابت ہو گیا کہ جی استعفے ہم نے نہیں دینے اور یہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، انہوں نے نہیں دیے. لانگ مارچ کی آپشن خود مولانا فضل الرحمان نے اور شہباز شریف صاحب نے اور اپوزیشن نے ختم کر دی. تو اب جلسے جلوس جو ہیں اس سے نہ حکومتیں ختم ہوتی ہیں نہ بجٹ رکتا ہے. تو وہ تو ایک لحاظ سے ہوتا ہے، صرف فیس سیونگ ہوتی ہے اپوزیشن کی، جی کوئی ایکٹیویٹی نظر آنی چاہیے، وہ نظر آتی رہے گی. اگر وہ جلسے نہ بھی کریں تب بھی وہ اپوزیشن وہاں شور مچا سکتی ہے اسمبلی کے اندر. بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا 2 سال اگر اس طرح سے چلتے ہیں کہ اپوزیشن کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتی عمران خان کی حکومت کے راستے میں، تو اگلے الیکشن میں کیا ہوگا؟ میاں شہباز شریف صاحب کی جو سوچ ہے بہت ہی ریئلسٹک ہے اور جماعت کے اور خاندان کے مفاد میں ہے کہ جی اگلے الیکشن میں ہمیں لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے. وہ اس کے لیے کوشش ہیں اور وہ جائز بات کر رہے ہیں، درست بات کر رہے ہیں، اور یہی پیپلز پارٹی چاہتی ہوگی، یہی کوئی دوسری جماعت چاہتی ہوگی. ایک چیز کو لیکن مسلم لیگ نون جو ہے اور شہباز شریف صاحب بھول رہے ہیں، وہ وہی غلطی کر رہے ہیں جو 2010 میں 11 میں 12 میں پیپلز پارٹی نے کی تھی. پیپلز پارٹی کا اس وقت خیال یہ تھا، ہم سے جب بات ہوتی تھی تو وہ یہ کہتے تھے کہ جی مسلم لیگ نون کی اور تحریک انصاف کی لڑائی ہوتی رہے گی اور ہم 13 کا الیکشن جیتیں گے آرام سے، کیونکہ مسلم لیگ کا ووٹ جو ہے وہ توڑے گا عمران خان اور ہمیں فائدہ ہوگا. اور اس وقت عمران خان نے پیپلز پارٹی کے نیچے سے قالین کھینچ لیا. اب اس وقت بھی اگر یہ جو اس سال یہ بجٹ آ رہا ہے، اس بجٹ میں اگر یہ اس کو بجٹ کا یعنی الیکشن کا بجٹ سمجھ کے تحریک انصاف پیش کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ ایک پرو پیپل پرو پور الیکشن بجٹ لے آتی ہے اور اگلے الیکشن تک وہ لوگوں کو اتنی مراعات دے دیتی ہے، اتنی سہولتیں دے دیتی ہے جو ان کا حق ہے، یا گروتھ اچھی ہو جاتی ہے، گروتھ اچھی ہو جاتی ہے. تو اس کے نتیجے میں 2023 کے الیکشن میں اگر اپوزیشن کے لیے مشکل ہو جائے گا، کیا ہوگا، یہ چیز سوچنے کی ہے. کیونکہ بظاہر جو انڈیکیٹرز ہیں ان کو دیکھیں نا، انٹرنیشنل جو ادارے ہیں وہ تو چیلنج نہیں کر رہے. یعنی ابھی تک اپوزیشن کی ساری اپوزیشن جو ہے وہ ایک بجٹ کے نقطے پر ہو رہی ہے، ایک مفروضے پر ہے. مفروضہ یہ ہے کہ جی پرفارم نہیں کریں گے، مفروضہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں ہوگی. میں بالکل صحیح ہے. شہزاد صاحبہ ایک تو اس نقطے کا جواب دیجیے گا، کیونکہ آپ کی اپوزیشن جو ہے وہ صرف اس نقطے پر ہو رہی ہے کہ اکانومی کا بڑا برا حال ہو گیا، لیکن جب 2023 تک اکانومی کی صورتحال بہتر ہوگی، جیسے اس سال ہمیں کچھ بہتر اعداد و شمار نظر آئے ہیں جس کو جھوٹ عالمی ادارے قرار نہیں دے رہے، تو پھر آپ کس بنیاد پر لڑیں گے؟ اور دوسرا شوکت ترین صاحب کی اس بات کا جواب دے دیں، میں آپ کو سنوانے جا رہا ہوں. 2018 کے بیچ میں ان سب کو معلوم ہے کہ انہوں نے یہ آرٹیفیشلی جو ہے روپے کو مضبوط رکھا اور یا اوور ویلیوڈ رکھا، اس سے $20 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو گیا. تو ڈار صاحب نے جو ماشاءاللہ، اور یہ سارے نون لیگ والے بھی اندر سے ان کو معلوم ہے کہ ڈار صاحب نے ان کی اکانومی کے ساتھ کیا حشر کیا. $20 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوا، یہ شوکت ترین صاحب اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے کہہ رہے ہیں. اور دوسرا ایک سوال میں آپ کے سامنے پہلے رکھ چکا ہوں. جی شہزاد صاحب. دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک تو اکانومی کا سوال ہے، ان کی جو اس دفعہ کی فگرز ہیں بالکل ٹھیک ہے، مانتے ہوں گے، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز بھی مانتی ہوں گی، مگر ہمیں اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے کہ ان کے فگرز ان کے ہی فگرز سے کمپیریٹیو ہیں جو پچھلے سال تھے.
اب ہم 5.3% گروتھ پہ اور 315 ارب کی اکانومی چھوڑ کے گئے تھے. اس کے بعد کووڈ بھی آیا نا شہزاد صاحبہ. میں جواب دے رہی ہوں. جو پہلا سال تھا, پہلے سال کووڈ نہیں تھا, پہلے سال میں اکانومی ہماری گر گئی 1.9% پہ. یہ 11 مہینے جھوٹ بولتے رہے کہ 3.1% ہے. 11 مہینے بعد انہوں نے اپنے فگرز ریوائز کیے. جو گورنمنٹ جھوٹی جی ڈی پی گروتھ پہ اپنا اکنامک پلان کرے, آپ سوچ لیں اس نے ملک کی کس طرح تباہی کی ہوگی. پھر یہ 1.9% گروتھ پہ آئے. اگلے مارچ 2020 کی میں بات کر رہی ہوں, انہوں نے اپریل تک تو کاگنیزنس نہیں لی تھی کووڈ کی. مارچ 2020 میں ہمارا جی ڈی پی گروتھ نیگیٹو میں جا چکا ہوا تھا, -0.4 پہ تھا, اور بائی جون 2020 وہ -0.5 پہ آ گیا ہوا تھا. یہ کووڈ سے پہلے کی بات ہے. کووڈ سے ان کو فائدہ ہو گیا. فائدہ کیا ہوا؟ ان کی جو ڈیٹ ری پیمنٹس تھی وہ ری ایڈجسٹ ہوئی. سعودی عربیہ کیوں یہ ریکارڈ ہوئی؟ تقریباً 5 سے 6 ارب ڈالر کا ان کو کووڈ فائدہ دے کے گیا ہے. پھر ان کو جو کووڈ کی ایڈ آئی, آج کی پھر نیوز ہے کہ 1200 ارب اس کے اندر بھی خود بدھ ہو گئے. اب یہ کووڈ میں انہوں نے اپنی جیبیں بھی بھر لی. کرپشن کی ایک لمبی داستان ہے جو پچھلے 3 سال میں ہم نے دیکھی ہے, جو آٹے کی چوری سے, پھر چینی کی چوری سے, ادویات کے اندر چوری سے, پولیو کے اندر جو آپ نے دیکھا کہ کس طرح کرپشن ہوئی اور پولیو پورے پاکستان میں پھیل گیا, اور آج کووڈ آیا ہے تو کووڈ میں بھی چوری ہو گئی ہے. تو وہ بیسائڈز انکمپیٹنس, کرپشن کی ایک لمبی داستان ہے جس کو اگر آپ کھولنے جب نکلیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. جہاں تک آئی پی پیز کا دیکھیں سوال تھا میرے ذہن میں, وہ اٹکا ہوا ہے. جو انٹرنیشنل اگریمنٹس ہوتی ہیں وہ ڈالر ٹرمز میں ہی ہوتی ہیں کیونکہ فیول پرائسز ڈالر ٹرمز میں ہوتی ہیں. کیپیسٹی پیمنٹس آپ, اور بائی دا وے انہوں نے آئی پی پیز کے اگریمنٹس رینیو کیے ہیں پی ٹی آئی نے, اور آج کی خبر ہے کہ آئی پی پیز کو پی ٹی آئی نے این آر او دیا ہے تقریباً جو ان کی 100 ارب کی ایکسٹرا پیمنٹس تھی جو انہوں نے واپس لینی تھی, وہ اس کی بجائے 450 ارب جو ہے وہ ایکسٹرا آئی پی پیز کو دیا جا رہا ہے, رول آؤٹ کیا جا رہا ہے, جس کو ایکسپرٹس این آر او کا نام دے رہے ہیں آئی پی پیز کو. یہ, اور جہاں تک کیپیسٹی پیمنٹ کا سوال ہے, کیپیسٹی پیمنٹ تب ہوتی ہے جب آپ انرجی کنزیوم نہ کر سکیں. جس ملک کی انرجی بند ہو جائے, جس ملک کا الیکٹرک 10% پہ. لیکن ایک بڑا سوال یہ ہے شہزاد صاحبہ کہ جیسے پچھلا الیکشن جو ہے وہ کرپشن کا الیکشن ہوا تھا, ایک کرپشن کے نعرے پر ہوا تھا, تو کیا اگلا الیکشن جو ہے وہ اکانومی پر ہوگا؟ اور اگر حکومت نے اپنی اکانومی کو بہتر کر لیا, چیزوں کو بہتر کر لیا, تو پھر اپوزیشن کے پاس آلٹرنیٹ کیا ہے الیکشن لڑنے کے لیے, کیا نعرہ ہے؟ یہ بہرحال سوچنے کی بات, اور یہ سوال ہم ضرور اپنے آئندہ پروگرامز میں بھی رکھیں گے. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.